نئی زندگی۔ یقین جانیے یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور منت برے لہجے میں جو ہے وہ سماجت کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ اب آنا تھا۔ کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے منت اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بھیجیے گا؟ کیا قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لیے تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی ہے، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، 60 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح مینج کیا جائے گا۔ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے سبق پڑھانا بھی ہے، تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا فیصل آباد میں ایک قاری صاحب، تو 100 سے اوپر بچے جو ہے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ تو حاضری لگاتے میں مجھے گزر جاتے ہیں، اور میں نے مسجد کی انتظامیہ سے کہا کہ ایک حافظ صاحب اور ایڈ کر دیں، کم از کم چلو سارے بچوں کا سبق روٹین میں سنا جا سکے۔ لیکن مسجد والے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے اسی میں چلانا ہے، جو بھی چلانا، ہم الگ سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم 11ویں کی دیگ ہر مہینے 10,000 کی افورڈ کر سکتی ہے انتظامیہ، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے الگ سے بندہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے۔ یہ ہمارے رویے اور ہمارے انداز ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو مائیں دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اسے آج ہی سکھانا تھا۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہ کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو، اسے پریس یونیفارم پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیچ اس کو اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، پالشڈ شوز اسے دیے جاتے ہیں، جرابیں اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہیں، اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھے۔ میں نے غریب ماؤں کو بھی دیکھا جن کے بچے کے پاس صرف ایک شرٹ ہے، تو ماں آتے ہی بچے کو پکڑ کر وہ پکڑتی ہے، شرٹ اتارتی ہے اور سرف میں ڈبو دیتی ہے کہ صبح میرا بچہ صاف یونیفارم پہن کے جائے اسکول۔ اور پھر شام کو مائیں کتابیں، پینسلیں، ربڑ شارپنر تک خود مائیں دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول میں پریشان نہ ہو۔ میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کاپی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں، لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کاپیوں کی تعداد گنی ہے، وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے۔ ربڑ شارپنر خود اس کے بیگ میں رکھتی ہے، صبح اٹھ کے لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چومتا ہے، 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، اس کو اٹھا کر بائک پر بٹھا کر محبت بھرے لہجے میں باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑ کر بھی آتا ہے، اسکول سے لے کر بھی آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجو، لیکن ایک سوال میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی اس پوری ایکٹیویٹی سے بچے نے کیا اخذ کیا؟ بچے کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو صبح تھپڑ مار کر مسجد میں بھیجا جاتا ہے وہ تو ایک اٹھنے کا بہانہ ہے، وہاں تو 3 دن بھی چھٹی ہو جائے نہ قاری صاحب کی طرف سے پیغام آتا ہے، نہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تو 3 دن مسجد کیوں نہیں گیا۔ اور یہ اصل کام ہے جس کے اوپر پورے خاندان کی توجہ لگی۔ باپ خرچی بھی دیتا ہے، ماتھا بھی چومتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، اسکول جاتے وقت جو ہے وہ خوبصورت لباس دیتی ہے،
साफ सुथरे जो है वो कपड़े देती है। ईद वाले दिन भी चचा ताया भी मुलाकात करें तो पहला सवाल पूछते हैं तेरी क्लास में पोजीशन कौन सी आई है, तो उसको समझ आई कि असल काम ये है जिस पर पूरे खानदान की तवज्जो लगी। तो फिर कल को माँ बाप आकर जो है वो गिला करते हैं कि जी बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, ये बाप के आगे बदतमीजाना लहजे में बात करता है, माँ का ये गुस्ताख है। बाप की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि मैं जो है वो 16-16 घंटे मेहनत करके इसकी फीसें भरी हैं और आज ये दोस्तों को तो तरजीह देता है लेकिन इसकी निगाहों में बाप की कोई इज्जत नहीं है। तो मैं कहता हूं जनाब, आप क्यों खफा हो रहे हैं? आपने जिस चीज की फी पे की है वो रिजल्ट कार्ड तो आप उठा के देख लें। आप क्यों परेशान है कि आपकी मेहनत जाया हुई? आपकी मेहनत तो नहीं जाया हुई। आपने फीस दी है केमिस्ट्री पढ़ाने की, फिजिक्स पढ़ाने की, बायो पढ़ाने की, रियाजी पढ़ाने की, तो आप रिपोर्ट कार्ड देख लें, वहां पर तो परसेंटेज 80 से तजावुज कर रही है। आप कहते हैं ये मेरी बात नहीं मानता, ये मां के साथ बदतमीजाना लहजे में बात करता है। तो साहिब माजरत के साथ पूरा स्कूल का सिलेबस उठा लीजिए, आप देखें कितनी परसेंटेज है, कितनी चैप्टराइजेशन है जो अखलाकियात और अदाब वालिदैन सिखाते हैं। साहिब पूरी केमिस्ट्री खंगाल मारो, केमिस्ट्री नहीं बताती कि मां की सस्ती का नाम है। फिजिक्स के सारे उसूल एक पलड़े में डाल लो, फिजिक्स का कोई उसूल नहीं बताता कि बाप की सस्ती का नाम है। यह सबक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ने नहीं पढ़ाना था, यह सबक या तो रब के कुरान ने पढ़ाना था या मोहम्मद की मिठी बोली ने सुनाना था। लेकिन हमने ना बच्चों को कुरान पढ़ाया ना बच्चों को हदीस पढ़ाई, और नतीजा वो मांग रहे जो कुरान और हदीस से पैदा होना था। रिज़ाउल्लाहि फी रिज़ाइल वालिद व सख़तुल्लाहि फी सख़तिल वालिद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स का बाप राजी है मैं मोहम्मद उसको जमानत देता हूं उसका अर्श का रहमान भी राजी है, और जिसका बाप नाराज है उसका अर्श का रहमान भी नाराज है। क्या ख्याल है जिसने ये लहजा और ये दर्स मां की गुटी में और बाप की आगोश में हासिल किया हो, तो मुझे बताएं क्या कभी उसे उसका लहजा मां बाप के साथ आगे तल्ख हो सकता है? क्योंकि उससे पता अगर यहां आवाज और लहजा ऊंचा हुआ तो अर्श का रहमान नाराज हो जाए।